پوری دنیا کا سب سے طاقتور انسان US کے صدر کو مانا جاتا ہے. حضرات امریکی صدر کو سب سے نمبر 1 کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا دل تو یہ کہتا ہے اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا عہدہ بھی بیکار ہے, اور ایمان ہے تو دنیا کے سب سے خراب گھر میں رہنے کے باوجود بھی انسان کامیاب ہے. کیونکہ یہ دنیا 10 20 30 40 50 60 سال کی ہے, 70 سال کی 80 سال کی ہے. اس کے بعد یہاں سے جانا ہے اور پھر ایک ابدی زندگی کا سلسلہ شروع ہونا ہے. حضرات یہ 80 سال تو کٹ جائیں گے, لیکن وہ انلمیٹڈ زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی زندگی کو اچھا بنانے والا کامیاب ہے. کامیاب وہی ہے جو وہاں زندگی اچھی بنا لے. یہاں تو سب کی زندگیاں برابر ہیں, بس تھوڑے سے پیسے کا فرق ہے, کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا تو سب کو. سبحان اللہ. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے, ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم تم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہیں ایمان عطا. ہاں یہ الگ بات ہے, ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, سیاہکار ہیں, نمازیں چھوٹ رہے ہیں, روزے چھوٹ رہے ہیں, حضرات سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن حضرات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے ایمان ہو گئے ہیں. ہاں مرنے کے بعد ہمیں سزا ملے گی, اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو معاف کر دے گا, لیکن سزا تو ملنی ہے. اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی تو جہنم میں جلنا پڑے گا, روزے نہ رکھے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن ایمان اور غیر ایمان میں فرق یہ ہے کہ ایمان والا اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ایک دن جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا, اور بے ایمان ہمیشہ جہنم میں چلے گا. اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نظر ہی نہیں آیا. تو ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ, اور ہمارا تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ. کس پہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ہے. ایمان کی بات آ جائے تو پھر مسلمان اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھتا ہے, اپنے مال کو بھی نہیں دیکھتا ہے. ایمان کی بات آ جائے تو ہم تو کھلے الفاظ میں کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے, ہماری آنکھوں کو نکال دیا جائے, ہماری ناک کو کاٹ دیا جائے, ہمارے کانوں کو کاٹ دیا جائے, ہمارے کلیجوں کو نکالا جائے. اور نکالا بھی گیا تھا احد کے میدان میں, حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکالا گیا تھا. لیکن حضرات مومنین یہی کہتے ہیں, مومنین یہی کہتے ہیں کہ ایک شان کیا ہے, اگر ہو سب کو بارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, جان ان پر نثارہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان حضور محرم الفاظ, نعرہ تکبیر. یہ ایک جان کیا ہے, جان کی حیثیت کیا ہے. آقا کے قدموں میں یہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان, اور قربان ہونے کے یہ صرف دعوے نہیں ہیں, ہمارے اسلاف نے قربان کر کے دکھائے ہیں. اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے. اور دنیا یہ سوچے کہ باہری لوگ قربان کرتے رہے, دوسرے قربان ہوتے رہے, تو نہیں. کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے بچوں کو قربان کر کے بتایا, لوگوں نبی کے شہزادے بھی نبی پہ قربان ہوتے ہیں, اور نبی کے صحابہ بھی نبی پہ قربان ہوتے ہیں. وہاں سب قربان ہو جاتے ہیں, سب اپنی جان کی بازی لگا کے کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ, بہت غور سے سنیے گا, میں صرف 2-3 باتیں کروں گا آپ کے سامنے. حالات حاضرہ کے حساب سے, چونکہ حالات بڑے ناگفتہ پہ ہیں, جسے دیکھو کچھ اپنی گندی زبان ہمارے آقا کے بارے میں کھول دیتا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اگر پڑھا ہوتا تو بہت کچھ سمجھ میں آتا. میں ابھی اس کو آپ کو بتاؤں گا, بات کو ختم کر کے. ابھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ, کیا نام ہے, کیا نام ہے, حضرت عبداللہ, کیا نام ہے, تیز آواز سے بولو, حضرت عبداللہ. یہ صحابی ہیں, صحابی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. جن لوگوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا حضور سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, انہیں کہتے ہیں صحابی. ایک شخص ہو تو صحابی, اور ایک سے زیادہ ہو تو صحابہ. یعنی سنگولر کو صحابی اور پلورل کو صحابہ.
صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں نصرانی بادشاہ کے کچھ فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ نصرانی بادشاہ، نصرانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں کرسچنز کو، کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو کہتے ہیں نصرانی۔ کیا بولتے ہیں؟ نصرانی۔ نصرانی بادشاہ کے کچھ لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کسے گرفتار کر لیا؟ صحابی کا نام؟ ہاں، حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حذافہ، تو پورا نام عبداللہ ابن حذافہ۔ حضرت عبداللہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اپنے بادشاہ کے پاس لے جانے کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے بادشاہ نے بات کی۔ بادشاہ نے تھوڑی سی بات کی، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں، بہت اہم انسان ہے، اور حضور کے صحابہ تو سارے ہی اہم ہیں، چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی قیمتی انسان لگتا تھا تو وہ مارتا نہیں تھا اسے۔ اس کا ایک موٹیو یہ ہوتا تھا کہ یہ انسان ادھر کے بجائے ہمارے پاس آ جائے، قیمتی انسان ہے، ادھر سے ادھر آ جائے گا تو ہمارا کام کرے گا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب لالچ دیتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے لالچ ملتا ہے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، عبداللہ تم بڑے عظیم انسان ہو، میں تمہیں ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ جاؤ۔ اور صحابی رسول دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مکہ کے صحرا میں، مکہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں، ریت پر تپتے ہوئے پتھروں پر پتھر سینے پر رکھ کے بھی نبی کے صحابہ یہی کہتے تھے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ پوری کائنات کی عظمتیں چلی جائیں، دولتیں لٹ جائیں، لیکن ان ہاتھوں سے مصطفیٰ کا دامن نہیں جائے گا۔ وہ جانتے تھے مصطفیٰ کا دامن دنیاوی سب سے انوکھی چیز ہے، اسے ملنے کے بعد چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسے چھوڑانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مکے کے میدان میں، مکے کے علاقوں میں حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا، پتھر رکھے گئے سینے کے اوپر، پھر کہا گیا چھوڑ دو دامن مصطفیٰ، چھوڑ دو دامن مصطفیٰ۔ آواز نہیں آتی تھی، نہیں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جب مکے کے ریگستان میں حضرت بلال حبشی نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا تو حضرت عبداللہ نصرانی بادشاہ کے سامنے کیسے کلمہ چھوڑ سکتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے طلب کر کے کہا، نادان، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہاں سب کو بچاتے ہیں لیکن ایمانوں کا سودا نہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج لوگ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں سے لوگ تنخواہیں لیتے رہے، ایمان کا سودا کر بیٹھے، اپنی داڑیاں ٹوپیوں کے باوجود اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تنخواہیں لی لیکن ان کے خلاف لڑائیاں نہیں لڑی۔ لیکن اہل سنت و جماعت جنہیں سنی کہتے ہیں، ان کے علماء نے فضل خیر آبادی میں دہلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کر کے اعلان جہاد کرا دیا تھا اور کہا تھا مسلمانوں انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، انگریزوں کو بھارت چھوڑنے کو مجبور کرو، انگریزوں کو بھارت چھوڑنا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مصطفیٰ کے سچے غلاموں نے کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آج بھی یہی حال ہے، جتنا غریب مسلمان ہوگا اتنے پکا ہوگا، اور سنی ہوگا پکا ہوگا۔
لیکن جہاں تھوڑا سا کہیں اور بیٹھنے لگا فوراً اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا. ارے انہیں ایسا نہ کہو, ویسا نہ کہو, یہ نہ کہو, وہ نہ کہو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. حضرات, دنیا نے دیکھا کون سچائی کی بولی بولتا ہے اور کون دوسروں کی غلامی کرتا ہے. جو لوگ کرنٹ افیئر سے تعلق رکھتے ہیں, جو جاگرک لوگ ہیں, جو اویئر لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کون آج غلامی کر رہا ہے اور کون ڈنڈے کی چوٹ پر بول رہا ہے. حضرات, یہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے. طاقت عشق مصطفیٰ کا نام ہے. عشق ہوتا ہے تو انسان طاقتور. بے شک. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بادشاہ نے ایک لالچ دیا, کہا اگر تم ہماری مذہب کو قبول کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا. میری بیٹی ہے, میں تمہارا اس سے نکاح کر دوں گا. اور داماد کو تو جانتے ہیں آپ کتنی عزت ملتی ہے نا. داماد کو تو بھائی کتنی عزت ملتی ہے. اب داماد والا موضوع نہیں ہے, ورنہ داماد کے اوپر بھی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. داماد 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک داماد ہوتا ہے, ایک دمدمہ ہوتا ہے, ایک دمدلی ہوتا ہے. فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں داماد لوگ جو باوقار ہوتے ہیں. سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں دمدمہ لوگ جو میڈیم ہوتے ہیں, ادھر بھی چل جاتے ہیں ادھر بھی چل جاتے ہیں. تھرڈ پوزیشن پہ ہوتے ہیں دمدلی لوگ جو صرف ادھر ہی چلتے ہیں, ادھر چل ہی نہیں پاتے. خیر بہرحال داماد بننے کی سب کو کوشش کرنا چاہیے, باقی ادھر دمدمہ دمدلی نہیں بننا چاہیے. داماد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا پورا حق ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی پورا حق ادا کرے. داماد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساس اور سسر کو بھی اپنے والدین کی طرح سمجھے اور اپنے سگے والدین کی بھی غلامی کرتا ہے. ایسا بننا چاہیے. تو کیا آفر دیا اس نے؟ اگر آپ اس نصرانیت قبول کر لیں گے, اسلام چھوڑ دیں گے, تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے پھر ٹھکرایا. ٹھکرانا ہی تھا, کچھ بھی دے دیتا, لیکن ایک آفر اور دیا. آپ دیکھیں, میں نے بتانا ایمان دنیا کی سب سے ویلیویبل چیز ہے, اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی موسٹ ویلیویبل چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. عبداللہ ابن حذافہ نے غیر مسلم بادشاہ کے دربار میں اس کا اعلان کیا. جب بادشاہ نے دیکھا یار یہ تو ہٹنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر بہت بڑا آفر دیا. کہا اچھا ایسا ہے, اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کے نصرانیت قبول کرتے ہو, اگر تم ہمارے مذہب میں آ جاتے ہو اور اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہو, تو میں تمہیں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. اپنی آدھی حکومت کا تمہیں حاکم بنا دوں گا. آدھے کے بادشاہ تم بنو گے, آدھے کے بادشاہ تم بنو گے. چند چکوں پہ لوگ بل جاتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, مصطفیٰ کے سچے غلاموں کی شان دیکھو. حضرات, ابھی تک تو بات چل رہی تھی, لیکن جب حکومت کو لالچ دے کر کے ایمان سے نکلنا چاہا, تو عبداللہ ابن حذافہ کے لبوں سے آواز آئی, تاریخی جملے سن لو اور اپنے ایمان کو وصول کریے اور اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گولڈن جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں چمچماتا نظر آتا ہے. کیا کہا تھا؟ فرمایا اے نادان, تو اپنی حکومت کی بات کر رہا ہے, تیری حکومت ذرا سی ہے, تو اپنی آدھی حکومت کی بات کر رہا ہے. سن, یہ مصطفیٰ کا غلام ہے اور تجھے چیلنج کرتا ہے. نادان, اپنی حکومت نہیں, سارے عرب کی حکومت کو اکٹھا کر لے, سارے عجم کی حکومت کو اکٹھا کر لے. آسٹریلیا سے لے کر کے امریکہ, روس سے لے کر کے سری لنکا تک کے ساری حکومت کو اکٹھا کر لے, اور اس کے بعد عبداللہ کے قدموں میں رکھ دے اور کہے عبداللہ یہ تیرا تاج حکومت ہے, تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. نادان, عبداللہ ساری حکومت کو ٹھکرا دے گا, مصطفیٰ کی غلامی کو بڑے اچھے سے لائے ہیں. دنیا والوں کسی کے پیچھے نہ جاؤ, چلنا ہے تو سبھی کے پیچھے چلو جس کے بارے میں میرا ایمان کرتا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلچ گئے, پر نبی کا نبی ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھو جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, اور سارے اچھے میں اچھا سمجھو جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اس نبی کے پیچھے آئے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد.
تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی بات عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا یہ تو ایک تیری حکومت ہے, پوری دنیا کی حکومت کو ملانے, اور پھر کہے اس کا حاکم بن جا اور اسلام چھوڑ دے, تو یہ یہی کہے گا نہیں پوری دنیا کی حکومت ٹھکرا دیں گے لیکن ہم کبھی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جلادوں کو بلایا گیا, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, شہزادے حضور بہرول الفاظ, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹھ جائیے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر شہزادے بحر العرفان حضرت علامہ مولانا احمد سعید صاحب اللہ مجددی تمثل علی تشریف لا چکے ہیں. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بستی کے ایک بہترین مبلغ اسلام حضرت قاری محفوظ میاں صاحب کی وہ بھی تشریف لے آئے. حضرت ابھی 3-4 دن کے کرناٹک کے دورے سے آج ہی واپس آئے ہیں اور رات بھر کے بھی جاگے ہوئے ہیں, دن بھر کے بھی جاگے ہوئے ہیں, لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ کی محبت میں یہاں تشریف لے آئے. میں چند منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کیا حضرت عبداللہ نے کہا یہ تو ایک تیری حکومت ہے, پوری دنیا کی حکومت ملا لے اور پھر ہمارے پاس رکھے تو پھر ٹھکرا دی جائے گی. اب اس نے بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ جلادوں کڑھاؤ تیار کرو. کڑھاؤ سے پہلے کہا جلادوں اس کے اوپر تیر برساؤ. جلادوں سمجھایا تیر سائیڈ سے برسانا ہے, اس کے اوپر نہیں برسانا, تاکہ اسے ڈرایا جائے اور تھوڑا سا ٹارچر کرنے کے بعد شاید سمجھ میں آ جائے. دیوار سے اس طرح سے باندھ دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے بار بار ادھر سے ادھر تیر برسائے جا رہے ہیں. کافی دیر تیر برسائے گئے. پھر یہی بات کہ نصرانیت قبول کر لو, اسلام چھوڑ دو. جواب یہی کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار یہی جواب. اب کیا ہوا, جب بہت پریشان ہو گیا, تیروں سے بھی کام نہیں چلا, تو اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ کڑھاؤ لے کے آؤ. اس نے کڑھاؤ تیار کیا اور اس میں تیل ڈلوایا. کڑھاؤ تیار کر کے تیل ڈلوایا, اسے پکایا. جب وہ تیل خوب پکنے لگا تو اس میں قید خانے سے ایک قیدی کو بلایا اور اس میں ڈال دیا. ابلتے ہوئے تیل میں جیسے ہی قیدی کو ڈالا گیا فوراً ہڈیاں الگ, گوشت الگ, انسان مر گیا. اب جلاد اس سے کہتے ہیں بات مان لے بادشاہ کی, ورنہ جو اس کا حشر ہوا وہی تیرا حشر ہے. لیکن زبان پر یہی ہے کہ ہم اپنے آقا کے دامن نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ ہم تو تقریر کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہمیں کرتے اچھا لگ رہا, آپ کو سنتے اچھا لگ رہا, لیکن اس سچویشن کو ذرا امیجنیٹ کریے اور سوچئے کہ یار وہ کیسی کنڈیشن ہوگی کہ جس میں موت اور زندگی سب سامنے ہوگی اور تیر بھی برس رہے ہیں اور غیروں کے بیچ میں ایک اکیلا انسان پھنسا ہوا. لیکن جو بات والے لوگ ہوتے تھے پہلے کے لوگ, وہ کبھی غلط نہیں کرتے تھے, سامنے سے آ کے کچھ بھی کریں دھوکہ نہیں دیتے. ہم نے تو یہاں تک سنا پرانے زمانے میں اگر 2 لوگ لڑ رہے ہیں اور ایک کی لاٹھی ٹوٹ جائے تو دوسرا لاٹھی چھوڑ دیتا تھا کہ تمہاری لاٹھی ٹوٹ گئی تو لاٹھی سے مقابلہ نہیں کرنا, اب ہاتھ سے مقابلہ. وہ کہتا ہے برابر مقابلہ برابر کا. ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ اگر لاٹھی ایک کی ٹوٹ گئی تو پھر وہ اپنی بھی لاٹھی رکھ دیتے تھے, ٹوٹی لاٹھی کا, اور پھر تو یہی ہوگا کہ اس کی لاٹھی ٹوٹ گئی اس لیے تم جیت گئے. تو بات والے ہوتے تھے, تو وہ مار نہیں رہا تھا اس لیے کہ یہ قیمتی انسان ہے. جلادوں کو حکم دیا یہ نہیں مانے گا, اسے کڑھاؤ میں ڈالو, اس کا کام ختم کرو. جلادوں نے اسے ساتھ میں لیا, حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو چلنے لگے کڑھاؤ کی طرف. دونوں جلاد جب چلنے لگے تو پکڑ کے کڑھاؤ کی طرف, تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ پریشان تھے. جلادوں کو یہ لگا کہ شاید اب کام بن جائے. جلادوں نے بادشاہ کو خبر کی, کہو کہ وہ رو رہا ہے. بادشاہ نے دوبارہ بلایا, شاید کام بن جائے.
بادشاہ نے بلایا کہ دیکھو ہم اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہے تھے، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہ سمجھ میں تو اب بھی نہیں آ رہا ہے، اب بھی وہی ہمارا موقف وہی ہے، ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ ہم اپنے نبی کے دین سے نہیں پھر سکتے ہیں۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ پھر تمہارے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ پھر تمہارے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ حضرات دنیا سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کا غلام ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کا غلام موت کی وجہ سے رو رہا ہے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کا غلام مر گیا ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلام نے جواب دیا، نادان بادشاہ، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ عبداللہ موت کے ڈر سے رو رہا تھا تو تو دھوکہ میں ہے، نہیں، عبداللہ موت کے ڈر سے نہیں رو رہا تھا۔ پوچھتا ہے پھر رو کیوں رہے تھے؟ کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں نادان، ہمارا رونا موت کے ڈر سے نہیں تھا، بلکہ جب یہ مجھے لے جا رہے تھے تو میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا میں باتیں کر رہا تھا؟ میرے مولا عبداللہ کو تو نے ایک جان دی ہے، آج تیرے نبی کے نام پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ میرے مولا کاش عبداللہ کو آزاد جانے آتا بھی ہوتی تو پھر تیرے نبی کے نام پر قربان کرتا چلا جاتا اور یہی کہتا یہ جان کیا ہے، اگر ہو تو تیرے نام پر سب کو وارا کروں گے، تیرے نام پر سب کو وارا۔ یہ ہے ایمان۔ آج نادان کچھ ہمارے بھائیوں کو گھیر لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو ان کی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکلواتے ہیں۔ اس کا نام ہیومینٹی نہیں ہے، اس کا نام انسانیت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کی تاریخ میں سے کوئی ایک باب ایسا اٹھا کے دکھائے میرے نبی نے کسی پہ ظلم کیا۔ میرے نبی کی زندگی تو بہت دور ہے، 1500 سال پہلے ہے۔ بھارت کے مسلمانوں میں چیلنج کرتا ہوں پورے بھارت کے لوگوں کو، دکھاؤ کوئی ایک ایسا اتہاس کا پنہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اجمیر کے غریب نواز نے کسی کو ظلم کیا ہو، اجمیر کے خواجہ نے کسی کو ستایا ہو۔ جب تاریخ نکالی جائے گی، اتہاس کو پڑھا جائے گا تو اتہاس پکار پکار کے کہے گا ارے لوگوں انہیں نہ دیکھو یہ مصطفیٰ کے غلام ہے، یہ جہاں جاتے ہیں سروں پہ نہیں، جسموں پہ نہیں، بلکہ دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، دلوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ جب یہ دلوں کو اپنا بنا لیتے ہیں تو ذرا سوچو، جب ان کے رقابہ کہتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کوئی لا کے دکھائے۔ ہمارے مسلمانوں کا کریکٹر خراب ہے، ہم بدنام ہیں، ہاں ہم برباد ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے ہمارا کریکٹر خراب ہے، ہمارا طریقہ خراب ہے، ہم شرابی ہو گئے، جواری ہو گئے، سٹوری ہو گئے، بدکار ہو گئے، ناہنجار ہو گئے، حرام کھانے لگے، ظلم کرنے لگے۔ It doesn't mean کہ اسلام برا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہے۔ اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نہ دیکھو ہم بڑے بگڑے لوگ ہیں، اسلام کو سمجھنا ہے تو اجمیر کے خواجہ کو دیکھو، بغداد کے غوث کو دیکھو، دہلی کے محبوب الہی کو دیکھو، سرہند کے مجدد الفسانی کو دیکھو، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھو، صابر کلیر کو دیکھو، وارث بیضا کو دیکھو، مدار العالمین کو دیکھو، امام اہل سنت کو دیکھو، اہل رسول کو دیکھو، میر عبد الواحد بہرامی کو دیکھو، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو دیکھو۔ پوری تاریخ کھنگال کر کے دنیا یہی کہے گی ارے جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو مدینے کے تاجدار کا کیا ہوگا۔ اور یہ سب جہالت کی بنیاد پہ ہے۔ جنہوں نے پڑھا، آخری بات، جنہوں نے پڑھا انہوں نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان اس وقت غیر مسلموں میں ایک شنکراچاریہ جی جن کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسلام کا تاریخ آتنکواد، جس کا نام رکھا انہوں نے اسلامی آتنکواد کا اتہاس، یہ نام رکھا انہوں نے۔ کس نے؟ سوامی لکشمی شنکراچاریہ، نام یاد رکھیے گا، یہ سب پورا ڈیٹیل موجود ہے، ان کے بیانات موجود ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی اسلام کے آتنکواد کی تاریخ۔ جب یہ کتاب پورے بھارت میں چھپی تو اس وقت ممبئی کے ایک ٹھاکرے صاحب تھے جو اب نہیں ہے، انہیں کتاب بڑی پسند آئی، انہوں نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرایا، انہوں نے اس کی
انگلش میں ٹرانسلیشن کرایا، نام رکھا دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم، اسلامی آتنکواد کا اتہاس، دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم. یہ کتاب کا نام رکھ کے اسے کتاب کو شائع کیا. ان کا خود بیان، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کا خود کا بیان ہے. جہالت کی بنیاد پہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا؟ جب تک انہوں نے پڑھا نہیں تھا تب تک یہ لکھا کیا؟ اسلام تاریخ، آتنکواد کی تاریخ، آتنکواد کا اتہاس لکھا. بمبئی میں کہتے ہیں ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، کہنے سوامی جی آپ کا کام بہت اچھا چل رہا ہے لیکن آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے. فنڈ کہاں سے لاؤ؟ کہنے فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کہنے اب تم ایک کتاب لکھو. اب تم ایک کتاب، کہنے کیا کتاب؟ یہ لکھو اسلام امریکہ کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا تم اس میں کتاب لکھو، اسلام امریکہ کے لیے خطرہ ہے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہ جب یہ تم لکھو گے کہ اسلام از دا ڈینجر فار امریکہ تو پھر تمہیں ایک فائدہ ملے گا. جب یہ کتاب امریکہ میں جائے گی تو لوگ اسے پڑھیں گے، اس سے اویئر ہوں گے، جاگروک ہوں گے اور پھر تمہیں مدد کریں گے، تمہاری مدد کریں گے. اچھا. کہا تو جب میں نے یہ کتاب لکھنا چاہی تو پھر مجھے کتابوں کی ضرورت پڑی. تو سوامی جی خود کہتے ہیں کہ میں نے پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی. کہتے ان کی لائف سٹوری پڑھ کے کہتے یار میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یار میں نے کتاب لکھی کہ اسلام کا آتنکوادی تاریخ، اسلام کے تاریخ آتنکواد کے اوپر کتاب لکھی. اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کہتے ہیں میں نے الہ آباد میں جب یہ پڑھا تھا پہلی بار، دینک جاگرن میں ایک مضمون چھپا تھا کہ اسلام میں آتنکواد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں کچھ آیتوں کا حوالہ دیا تھا اور کہتے ہیں میں نے آیتوں کا حوالہ ڈھونڈنے کے لیے الہ آباد سے ہندی انوادت قرآن پاک خریدا. اور حیرت کریں گے آپ، ہندی کا انواد جو تھا وہ کسی غیر سنی کا لکھا ہوا تھا. اور کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا، مجھے آیتیں ویسی مل گئیں. کہتے ہیں میں نے وہ کتاب، یہ اس وقت یہ جب وہ پہلی کتاب لکھ رہے تھے، کہتے ہیں میں نے کتاب لکھ دی، چھپ گئی، چلی گئی. اور میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ ہاں قرآن میں بھی یہی لکھا ہے، آتنکواد آتنکواد آتنکواد، ٹیررزم سب لکھا ہوا. میں نے لکھ دیا، سب چل گیا. کہنا جب میں نے امریکہ کے لیے کتاب لکھنا چاہی تو مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت پڑی. کہتے پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے الفاظ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنا شروع کی. اب کہتے ہیں جب میں جیونی پڑھ رہا ہوں تو میں حیران ہوں کہ میں نے کتاب لکھی کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، یہاں نظر آ رہا ہے اسلام از دا پیسفل ریلیجن. اسلام تو سب سے شانتی والا مذہب ہے، اسلام تو سب سے سکون والا مذہب ہے، اسلام تو دنیا کا بہترین مذہب ہے، اسلام تو دنیا کو انسانیت کے پاس سکھانے والا مذہب ہے. اب کہتے میں حیران ہوں آخر مجھے مسئلہ کیا ہوا. کہتے میں نے پھر وہ قرآن اٹھایا جو الہ آباد سے خریدا تھا، پریاگ راج کا قرآن اٹھایا تو دیکھا تو اس کو ترجمہ کرنے والے غیر سنی دیوبندی نے ڈنڈی مار کر ترجمہ کیا تھا. تو غیر مسلم بندے پکڑ گیا. وہ کہتے ہیں پھر میں نے قرآن پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ آیتوں کا ترجمہ نہیں کافی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا آیت نازل کیوں ہوئی ہے، آیت نازل کب ہوئی ہے، اللہ نے ایسا کب فرمایا ہے، ایسا کیوں فرمایا ہے، کس کے لیے فرمایا ہے. تب سمجھ میں آیا کہ اسلام آتنکواد سکھاتا نہیں ہے، اسلام تو آتنکواد کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام تو بچیوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسلام تو بیوہوں کو سہارا دینے آیا ہے، اسلام تو یتیموں کو اٹھانے آیا ہے. کہتے ہیں اب جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی تو میرا ارادہ تھا امریکہ کے لیے کتاب لکھنے کی، اب میں نے ارادہ بدل دیا. اب کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی اسلام آتنکواد یا مارگدرشک ہے. تو کہتے ہیں اسلام آتنکواد نہیں ہے، اسلام تو سب سے پیارا راستہ دکھانے والا مذہب ہے. اسلام تو دنیا کا سب سے پیارا راستہ دکھانے والا مذہب ہے. اور کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے دے کے کہتے ہیں کہ اسلام تو غصے کو کنٹرول کرنے اور غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والا مذہب. پڑھنا چاہیے لوگوں کو وہ نبی جو یہ فرمائے کہ نبی کے کنارے بیٹھے ہو تو ایک قطرہ بھی پانی ایکسٹرا نہ خرچ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو وضو کرتے کرتے پانی کے فضول خرچی بچ بیٹھو، پانی زیادہ خرچ کر جاؤ. میرا نبی کہتا نہیں، پانی کا وہاں بھی خیال رکھو. سوال اٹھتا ہے جو نبی پانی تک بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے؟ بس یہ جہالت ہے اور ہماری تمہاری کمی ہے.
کاش ہم جوئے باز نہ بنے ہوتے, کاش ہم جواری سٹوری شرابی نہ بنے ہوتے, کیا کاش ہمارے مسلمانوں نے چوریاں نہ کی ہوتی, کاش ہمارے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو تو برباد نہ کیا ہوتا, کاش آج ہم غریب نواز کے راستے پہ ہوتے تو ہمیں بھی لوگ دیکھ دیکھ کر کے یہی کہتے کہ جب امتیوں کا یہ حال ہے تو پھر امتیوں کے نبی کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا نیاز صاحب کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے اور ان کی اس محفل کو قبول فرمائے. جب سوئیے گا جا کر کے تو سونے سے پہلے سب لوگ کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھیے گا. کہیے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ سب لوگ پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.